آل محمد وعجل فرجهم احسن جزاک اللہ ماشاء اللہ سلامت رہو صلوات علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ السلام نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا رب البیت والحرم یا علم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی التجل التام والمجلل الاتم مالک الحدوث وسلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى ابن امه وخلیفته وصاحب ولایته اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الفطرۃ الطاہرۃ المطہرہ لا سیما بقیت اللہ العظم روحی لہ الفدا وارواح العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سب سے پہلے میں اپنے وجود ظاہر و باطن کو بلا کے ذریعے غسل دے کر وجود ظاہر و باطن سے بلائے علی کا دم بھرنے والوں کو جشن عید غدیر کی مبارک ساتوں پر مبارکباد پیش کرتا ہوں مبارک سلامت رہیں آباد رہیں یقیناً آپ بزرگان کے سامنے پڑھنا کوئی جسارت سے کم نہیں بلکہ امتحان کے لیے کافی ہے میرے لیے میں کہتا ہوں انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے آپ نے ساتھ دیا بزرگان تو انشاءاللہ میں آپ کو پورے نمبر دینے کی کوشش کروں گا سلامت رہیں آباد رہیں انشاءاللہ جشن منانے کی کوشش کریں گے کیونکہ آج ہم جشن منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں آج ہر مخلوق جشن منا رہی ہے میں کہتا ہوں کہ آج ہم اس سرزمین مقدس پر امامت کی سب سے پہلی آیت کی ولایت کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ بے شک یہ جو یوم ہے اس یوم کو عید اللہ عید الغدیر کہتے ہیں اور واللہ میں کہتا ہوں یہ بعید نہیں بلکہ غدیر کی وسیع و عریض فضائل تک الفاظ کی رسائی ممکن نہیں اور نہ ہی اس غدیر کو اس اقیانوس فضیلت کو الفاظ کے کوزے میں سمویا جا سکتا ہے بے شک بلکہ اس غدیر کو اس اقیانوس فضیلت کو صفحہ کرتاس پر لانے کے لیے شجرہ طوبہ کا خامہ ہو تو سلسبیل و تسنیم کے پانی کی روشنائی کیا بات ہے ماشاءاللہ محمدی کی پنکھڑیوں سے کارخانہ شہر علم میں بیٹھ کر اور غلمان کے ہاتھوں تیار شدہ دفتر دستے جبرائیل سے حاصل ہو تو فرشتوں کے جرمٹ اور نور کے حصار میں بیٹھ کر چاروں کلو نادی علی دم کر کے بند نظر و بند نصب کے چنگل سے محفوظ ہو کر پھر بندہ صفحہ کرتاس پر شان فضائل عید غدیر بیان کرے کیا بات ہے ماشاءاللہ نعرے حیدری ماشاءاللہ جزاک اللہ میں نے
جشن کی تمیز سے جشن کا آغاز شروع کر دیا ہے. اب میں دیکھوں گا کہ کون جشن کی شیرینی لینے آیا ہے اور کون وہ ناقص کا امتحان لینے آیا ہے. یہ تو پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا. میں کہتا ہوں کہ آج ہر مخلوق جشن منا رہی ہے, ہر کوئی عید غدیر منا رہا ہے. آخر عید غدیر ہے کیا کہ ہر مخلوق منا رہی ہے؟ کوئی ظاہراً منا رہا ہے, کوئی باطناً منا رہا ہے, کوئی دشمن کے شر سے بچ کر منا رہا ہے تو کوئی اعلان منا رہا ہے. عید غدیر ہے کیا؟ امام رضا علیہ السلام نے عید غدیر کی سب سے بڑی روایت میں بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ جس کو میں نے اپنے ناقص مطالعے سے چند الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو بیان کروں. بسم اللہ. امام رضا علیہ السلام نے عید غدیر کی بڑی عظمت بیان کی ہے جس کو میں نے اپنے الفاظ میں ڈالا ہے. انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے اور لطف آئے گا. میں کہتا ہوں عید غدیر اسلام کی شہرک حیات ہے تو فرشتوں کے لیے آسمان پر ستارے صاحبان ہے. عید غدیر زمین پر مکے کی زینت و شان ہے تو مدینے کی روح و جان ہے. غدیر پہاڑوں کے لیے عقیق و فیروز و یقوت کے لیے تاج فشان ہے تو نباتات میں پانی کی شیرین جان ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. غدیر کیا ہے؟ غدیر مومن و منافق کی پہچان ہے, حلالی و حرامی کی پہچان ہے. غدیر کیا ہے؟ غدیر یہ ہے کہ غدیروں کے لیے زندگی کی مسکان کا سامان ہے اور فاسق و فاجر و منافق کی موت کا سامان ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرے حیدری پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اگر کوئی ادنا سے طالب علم سے کوئی سوال کرے آ کر کوئی شخص, جناب یہ بیان کیجئے کہ یہ جو پوری زندگی رسول کی گزری ہے, اس پوری زندگی رسول کی سیرت کو بس ایک ہی جملے میں بیان کریں تو کیسے بیان کریں گے؟ میں اپنے ناقص طالب علم ہو کر ایسے بیان کروں گا. میں اسے یہ جواب دوں گا کہ رسول کی زندگی فقط 2 ہی ولایتوں کو سمجھانے میں گزری ہے. رسول کی پوری زندگی, رسول کی پوری سیرت فقط 2 ہی ولایتوں کو سمجھانے میں گزری ہے. ایک ولایت اللہ تھی, ایک ولایت علی ولی اللہ تھی. جو بھی ولایت اللہ کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے, اور جو بھی ولایت علی ولی اللہ کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. 2 ہی ولایت رسول نے پوری زندگی سمجھائی, اللہ کے بعد ہمیشہ بیان کیا, ہر جگہ ہر محفل علی علی کر کے بیان کیا. عزیزان, آج کا ملا بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ جناب رسول نے اپنی زندگی میں کوئی رہنما ہادی کا انتخاب نہیں کیا. میں اس کو جواب دوں گا, او 14ویں صدی کے ملا, جو رسول, جو مصطفیٰ, جو نبی, جو حبیب کبریا بغیر اذن خدا اپنی اکلوٹی بیٹی زہرا کا رشتہ کہیں نہیں کر سکتا, بھلا وہ اپنے اتنے بڑے دین کو بغیر رہنما کے چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہے؟ عقل کے سے کام لے مسلمان نہیں, بلکہ عید غدیر ایک حقیقی خلیفے کی خلافت کے انتخاب کا نام ہے. اس لیے یہی دن تھا اور حج کر کے تکمیل کر کے بڑی خوشی میں, گھر کی خوشی میں, بچوں کی خوشی میں سلوار کو اٹھائے. بعض حاجی سنتوں کو نبھاتے ہوئے آج والوں کی طرح سنتوں کو نبھاتے ہوئے سلوار کو اوپر کرتے ہوئے, سلوار کو اونچا کرتے ہوئے, اور وہ حاجی بستر لوٹا اٹھا کر گھر کی خوشی میں مچل کر دوڑنے لگے کہ اتنے میں امر خدا رسول پر نازل ہوا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. وہ حاجی کہ جو سنتوں کا بڑا خیال کرتے تھے کہ سلوار کی کتنی پیمائش رکھنی ہے, نماز کیسے ادا کرنی ہے, روزہ کب سے کب تک رکھنا ہے, وہ سب کو لے کر آپ جانے والے تھے کہ امر خدا آ گیا کہ حاجیوں کو روک لو, حاجیوں کو روک لو. کیا امر آیا؟ امر خدا آیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے رسول پہنچا دیجئے وہ امر جو تیرے رب کی طرف سے تیرے اوپر نازل ہو چکا ہے. اور
सलवात पढ़े आले मोहम्मद की ज़ात पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह। मुझे पता है कि आप मुझसे बुजुर्ग हैं, मैं मिंबर पर बैठकर कह रहा हूँ, कोई ज़ाकरी कैद से नहीं कह रहा, लेकिन मारने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये तो अली की बिना है कि जो भी नारा मारता है वो मीसम की तरह बुलंद हो जाता है। नारे हैदरी। आज नारों मारने का दिन है। बेशक। आज जो भी नारा मारेगा, जो भी हंसेगा, जो भी मुस्कुराएगा, आज एक दूसरे के कीने भूलने का दिन है। आज एक दूसरे के से गले मिलने का दिन है। आज सारे रिश्तेदारों को जोड़ने का दिन है। आज गदीर आही इसलिए है कि सारों को तस्बीह के दाने जो बिखर गए थे उसी एक ही तस्बीह में बना डाले। क्या बात है, माशाअल्लाह। बेशक। मैं कह रहा था अम्रे खुदा आ गया, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। अजीजान दोस्तान मौला के मवालियान, आज कोई खिताब भी अजीब है, अंदाज भी अजीब है। वो अल्लाह के जो कभी अपने रसूल को या अय्युहल मुज़म्मिल, तो कभी या अय्युहल मुदस्सिर, कभी लौला खलक़तु का कसीदा, तो कभी वमा यंतिक़ु अनिल हवा की मोहरे सदाकत लगाता है। आज कह रहा है बल्लिग बल्लिग, पहुंचा दे, वल्लम तफल फमा बल्लगता रिसालतहु। ऐ रसूल, अगर तूने ये अम्र ना पहुंचाया, गोया तूने रिसालत का कोई काम नहीं किया, गोया तूने अम्र रिसालत नहीं पहुंचाया। आज इतना सख्त लहजा है, वजह क्या है? तो अजब नहीं, आवाज़े खुदा है कि ये अम्र विलायत इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि जिसके पहुंचाने में मैं अपने रसूल महबूबे मुस्तफा को रुखसत नहीं देता, फिर दुनिया के किसी कमीन को कैसे रुखसत दे सकता हूँ? क्या बात। नारे हैदरी हैदरी बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुलंद तर सलवात। सलामत रहे, आपकी समात सलामत रहे, आपकी हयातियाँ हो। सैयद आबाद रहे, आपके जात का जश्न है जरूर। तो अल्लाह कहेगा जब मैं इस अम्रे विलायत में अपने रसूल को माफी नहीं देता, तो मैं दुनिया के किसी कमीन को कैसे माफी दे सकता हूँ? और दूसरा, ये आप जितनी जमातें तबलीगी बनी फिरती हैं, तबलीग करती हैं, तबलीगियत का दावा करती हैं कि जी हम तो तबलीग करते हैं, शिया कहाँ तबलीग करते हैं, बस मातमी करते हैं, बस मातमी करते हैं, मजलिस बाबा करते हैं, जश्न करते हैं, ये कहाँ तबलीग कर रहे हैं, ये कहाँ हक़ विलायतुल्लाह अदा कर रहे हैं? मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, कुरान को जरा गौर से पढ़ा होता, रट्टा लगाकर न पढ़ा होता, तुझे समझ में आता तबलीग कहते किसे हैं? अरे मुल्ला, सूरह अल-हम्द से लेकर वन्नास तक तमाम कुरान पढ़ ले, खुदा ने फकत एक ही जगह बदले कर लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जाफरी साहब, पूरे कुरान में ना अल्लाह ने नमाज के लिए इस्तेमाल किया, ना रोजे के लिए इस्तेमाल किया, ना हज के लिए इस्तेमाल किया, ना किसी और चीज के लिए इस्तेमाल किया, फकत एक ही जगह का वो है, वो मकाम गदीर था। अल्लाह ने कहा या अय्युहा रसूल बल्लिग, ऐ रसूल अम्रे विलायत अली की तबलीग करो। क्या बात है, माशाअल्लाह। हैदरी या अली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह। तो रसूल ने अपने सहाबा को कहा अम्रे खुदा आ चुका है, अब ऐलान करना है। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, कुछ लोग बहुत आगे मकाम जुफ़ा तक पहुंच गए हैं, कुछ अभी पीछे हैं, क्या करें? तो रसूल खुदा ने कहा अजान दो, अजान दो। तो अजान दी गई, हय्या अला खैरुल अमल के जरिए, जैसे बिरादर जुल्फ़कार अली बयान कर रहे थे, हय्या अला खैरुल अमल के जरिए बुलाया गया, सब इकट्ठे हो गए। अजब नहीं, जरूर किसी ने कहा होगा भाई अभी ना नमाज का वक्त है, ना अजान का वक्त है, तो ये अजान कैसी, ये अजान कैसी? तो अजब नहीं, किसी ने जवाब दिया होगा आज उस खैर की तबलीग होनी है कि जो सारी खैरात की सनद कबूलियत रखता है। क्या बात है, माशाअल्लाह। बेशक बेशक बेशक। तो क्या बात। सारे इकट्ठे हो गए। रसूलुल्लाह ने कहा सहाबा को कि आए अबू ज़र और सलमान, जाओ मिंबर नस्ब करो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, कहाँ से मिंबर लाए? रेगिस्तान है, न मस्जिद है, न घर है, न मक्का है, न मदीना है, रेगिस्तान है, कहाँ से मिंबर लाए किबला? तो रसूल खुदा ने कहा कि ऐसा करो, ये ऊँटों से पलान उतार लो, इनका मिंबर बना दो। सहाबा ने मिंबर बना दिया। और ये भी मिलता है, रसूल ने कहा कि मिंबर इतना ऊंचा नस्ब करना कि आज रसूल को सारे के सारे देख लें। कहा या रसूल अल्लाह, आप तो पूरी जिंदगी
पसंद करते थे कि हमेशा आपका मिंबर छोटा होना चाहिए ताकि आपको कोई देख ना सके। आज इतना ही ऊंचा मिंबर क्यों? कहा आज बात ऐसी है क्योंकि कल कोई क़यामत के दिन दावा ना कर ले मैंने रसूल को देखा नहीं, मैंने रसूल को सुना नहीं। मिलाकर मिंबर नसब हो गया। रसूल अपने वजूद के साथ मिंबर पर आए और पलानों के मिंबर पर लिसान नबुव्वत से बड़ा फसीहो अली खुतबा अता फरमाया। जब खुतबा दे चुके, खुतबा देने के बाद कहा कि ये बताओ मैंने जो हक था पैगामात के पहुंचाने का अदा किया नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आपने सारे अहकाम बयान नहीं जैसे अल्लाह ने कहा आपने पहुंचाए। उस वक्त रसूल खुदा ने फरमाया, दो रिवायत मिलती है, एक ये कि अल्लाह के रसूल ने पहले से बिठाया हुआ था मौला अली को अपने पास, दूसरी ये है कि सदा लगाई ऐना ऐना अली, ऐना ऐना अखी अली, मेरा भाई अली कहाँ है। तो मौला अली को बुलाया गया। अब जैसे विलायत नबुव्वत के साथ जंग हुई तो अल्लाह के रसूल ने सवाल फिर किया, कहा अना अलस्तु औला बिअनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफूस पर तुमसे ज्यादा हक के विलायत नहीं रखता। अब ये रसूल समझाना चाहते थे कि कुछ सदियों के बाद कुछ मुल्ला आएंगे, वो विलायत का रद्दो बदल करेंगे, वो कहेंगे इसका माना दोस्त है, कोई कहेगा इसका माना फुलान है, कोई कहेगा इसका माना फुलान है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, करीना मकालिया से समझा रहे थे कि यहाँ से मुराद दोस्त नहीं, क्योंकि अली जब से पैदा हुआ मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है, मेरा सब कुछ है, तो फिर क्या है माना। रसूल बयान करना चाहते थे अनफुसों से मुराद लेकर कि मैं यहाँ हक के विलायत तसर्रुफ को समझाना चाहता हूँ, दोस्त के माना को नहीं समझाना चाहता। जब रसूल ने ये माना बताया तो सबने कहा कालू भला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, आप हमारे नफ्सों पर हमसे ज्यादा हक के तसर्रुफ रखते हैं। तो उस वक्त यते नबुव्वत ने यते इमामत को पकड़ा और इतना बुलंद किया कि सैयदुल उलमा कहते हैं कि आगे अली थे, पीछे नबी थे, नबी ने सदा देकर कहा इन्नल्लाह मौलाया वाना मौलल मोमिनीन फमन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला। माशाअल्लाह हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह क्या बात, और हमारे इस अमरे खैर को अमरे खैर तक पहुंचाए। क्या बात, क्या अब जब ये हो चुका तो मैं बस मुख्तसर करना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह कलील वक्त में अजान से बहुत ज्यादा पहले छोड़ दूंगा किबला हादी साहब, सामने नहीं दूंगा आपको, बुजुर्ग हैं आप। और उस वक्त और भी मुनाफिक बैठे थे, उनको भी जलन हुई, लेकिन जैसे एक शख्स को जलन हुई उनको उतनी नहीं हुई। वो फौरन उसको वो आग की चिंगारी लगी, वो फौरन खड़ा हुआ, कहा या रसूल अल्लाह ये बयान कीजिए ये अमरे विलायत आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से है। रसूल खुदा ने फरमाया कोई शक है? कहा नहीं, बताओ ये आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से है। उस वक्त रसूल खुदा ने फरमाया ये अल्लाह की तरफ से है। तो उस वक्त उसने मलाउन ने कहा या रसूल अल्लाह अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो अपने अल्लाह को कहो कि मुझ पर अजाब नाजिल करे। फौरन मलूद काबा के दुश्मन पर एक कंकरी आई और फिन्नार हो गया। तो दोस्तों अजीजों मौला के मवालियों, पता चला जो भी दुश्मन अली अजाब की दरखास्त करता है फिर अल्लाह भी ताखीर नहीं करता, चाहे रहमत लिल आलमीन क्यों ना मौजूद हो उसे फिनार कर देता है। अब चाहे वो बज़्मे गदीर हो या कब्रे रसूल हो। नारे हैदरी पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बड़ा दावा करते हैं जी कि कब्र रसूल नसीब हुए भाई जो भी दुश्मन अली है, जब वजूद ज़हरी मुस्तफ़ा उसको अजाब से ना बचा सका किबला तो कब्र रसूल कहाँ से बचाएगी। बेशक अब जब तुम ये कह भी चुके हो
میں یہاں سے کہنا چاہوں گا منافق بھی بڑا عجیب ہے قبلہ، ہر جگہ جلتا ہے، ہر مقام پہ جلتا ہے۔ اللہ نے بھی اس کو ایسا جلایا ہے کہ تم نے دشمن علی اختیار کر لی ہے، بغض علی کر لیا ہے، منافقت علی میں تم تڑپ گئے، میں تجھے ماروں گا، ہر مقام پہ ماروں گا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ مولود کعبہ ہو تو علی، سلامت رہے میرے ساتھ چلیں گے۔ اللہ نے کہا مولود کعبہ ہو تو علی، دوش رسول ہو تو علی، بستر رسول ہو تو علی، قبلہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، دوش رسول ہو تو علی، بستر رسول ہو تو علی، مقام جنگ خیبر احد و خندق و بدر و احزاب ہو تو علی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، زہرا کا شوہر ہو تو علی، زہرا کا شوہر ہو تو علی، حسنین کا بابا ہو تو علی، ہر جگہ علی علی۔ اب تو حدی ہو گئی منافق کے جلنے کی، کیا دیکھتا ہے مقام خم غدیر میں بھی مصطفیٰ کر رہے ہیں علی 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 علی، کیا بات، نعرے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کیا بات، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اب یہ منافق سمجھا چلو یہ زندگی زہری تھی، بغض میں کاٹ لی، چلو جان چھوٹ گئی، اب آگے شاید نہیں جلنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا اب آ تو صحیح، یہاں پر بھی میں نے انتظام کیا ہوا ہے دوسرے جہاں میں تیرے لیے۔ اس نے کہا مر جاؤں گا، قبلہ جان چھوٹ جائے گی، اب بغض علی میں جلنا نہیں پڑے گا۔ اس کو کیا پتا تھا قبر میں جاؤں گا تو بھی علی، صراط پہ ہوگا تو بھی علی، میزان ہوگا تو ابھی علی، آب کوثر ہوگا تو بھی علی۔ اب آگ کی جہنم کی آگ سے جلنے سے پہلے یہ خود بخود مر گیا، کیا دیکھتا ہے باب جنت و جہنم پر ویزے بانٹنے والا ہے تو بھی علی، کیا بات ہے، یا علی، کیا بات، ہر جگہ علی 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 علی۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجب۔ اب میں عرض کروں گا کہ بعض دوست مراد لیتے ہیں کہ جی ولایت سے مراد اللہ نے اور رسول نے یہاں یہ بیان کیا ہوگا کہ یہاں علی کو اس لیے بیان کیا من کنت مولا، تاکہ وہ علی کو اپنا دوست بتا سکیں۔ یہ دوستی کے معنی میں آئی ہے ولایت، کوئی حق کے تصرف کے معنی میں نہیں آئی۔ میں ان کو کہوں گا ایک عرفی آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر میرا کوئی عزیز ترین دوست ہو حج سے یا زیارات سے لوٹ رہا ہو 1-2 ماہ کے بعد، میں اسے عرض کروں گا، پہلے میرا گھر آتا ہوں قبلہ نوری صاحب، میں اسے عرض کروں گا کہ جناب میرے پاس تشریف لائیے۔ اس نے کہا چلو دوست نے بلایا ہے چلا جاتا ہوں۔ میں اسے 3 دن تک اپنے گھر رکھوں، اسے اعلیٰ کھانا دوں، اسے اعلیٰ مکان دوں، اعلیٰ لباس دوں، ہاں سب کچھ اعلیٰ چیز دوں، اور پھر وہ کہے جناب اب مجھے گھر جانے کی رخصت دیجیے، میں ہر دن اسے کہتا رہوں نہیں جناب رکیے، آپ میرے دوست ہیں، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میرے دوست ہیں، اس لیے میں نے آپ کو روکا ہوا ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو وہ کہے گا دل میں یا زبان میں ضرور کہے گا کہ یار عجب بندے ہو، میرے بیوی بچے تڑپ رہے ہیں میری زیارت کے لیے، میں گھر کے لیے تڑپ رہا ہوں اور تم وہ حق کے دوستی نبھا رہے ہو۔ یہ کوئی بتانے کی بات ہے، یہ کوئی موقع ہے، یہ کوئی زمان ہے، یہ کوئی مکان ہے؟ تو میں کہتا ہوں وہ جاہل ملا کہ جب عام سا بندہ دنیا کا ایسا کام نہیں کر سکتا کہ پھر جو مصطفیٰ سبب عقول و نفوس و بشر ہے پھر وہ ایسا کام کیوں کرے گا؟ بلکہ اس نے اس لیے 3 دن روکا کہ ان میں بعض منافقین ہیں، وہ اگر فوراً چلے گئے تو حق ولایت کو چھپائیں گے، جب یہ 3 دن کے بعد جائیں گے بیوی بچے پوچھیں گے جناب کہاں رہ گئے تھے، ہم 3 دن تک دیکھتے رہے آپ نظر نہیں آئے، آسمان کھا گیا تھا، یہ زمین نکل گئی تھی، آپ کو کہاں رہ گئے تھے؟ اس وقت ان کو مجبوراً بتانا پڑے گا کہ نہ پوچھئے مصطفیٰ نے علی کو ہمارے اوپر سوار کر دیا۔ کیا نعرے حیدری یا علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کے رسول نے بھی کیا بہترین زمان و مکان و پناہ انتخاب کیا قبلہ۔ زمان حج کا تھا اور مکان خم غدیر ریگستان تھا، تڑپتا صحرا، اور پلان اونٹوں کے پلانوں کا منبر تھا، کیونکہ رسول جانتے تھے ان کی بہترین سواری اونٹ ہے، یہ ہر سال حج کے لیے آئیں گے اور یہاں سے مقام خم غدیر سے گزریں گے، اس لیے میں رسول ایسا کچھ کر جاؤں کہ جب بھی یہ دیکھیں اونٹوں کو دیکھیں تو علی کی یاد آئے، حج کو آئے تو علی کی یاد آئے کہ اسی وقت علی کی ولایت کام رایا تھا، اور اس مقام خم غدیر سے گزریں تو علی کی ولا یاد آ جانی چاہیے۔
بس آپ کی زحمت تمام ایک شاعر کے شعر سے اپنی زحمت آپ کی زحمات کو تمام کروں گا تاکہ میرا بھی شاعرانے مدحت علی میں نام لکھا جائے تو آپ کا بھی سننے والوں میں لکھا جائے آخری شعر اور آپ کی زحمت تمام. شاعر کہتا ہے جلتے ادور تھے دیکھ کے منظر غدیر کا, کیا بات ہے, جلتے ادور تھے دیکھ کے منظر غدیر کا, چلتا جگر پر جیسے ہو خنجر غدیر کا, کیا بات ہے, چلتا جگر پر جیسے ہو خنجر غدیر کا, تکمیل ہو چکی ہے محمد کے دین کی, اترا ہے میرے دل میں سمندر غدیر کا. اس لیے تو آواز حق بھی گونج رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج میں نے تمہارے لیے ولایت علی کے ذریعے اپنے دین کو مکمل کر دیا. نعرہ حیدری یا علی, ماشاءاللہ, جزاک اللہ, کیا بات. خدایا تجھے اپنے عزت و عظمت کا واسطہ ہماری یہ قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما. یا اللہ ہمیں حقیقی غدیر بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما. یا اللہ بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کے تمام مرحومین بالخصوص ان کے والد مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما. ان کو صاحب غدیر کی شفاعت نصیب فرما. ان کی قبر پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں, جس مقصد کو لے کر آئے ہیں, اس مقصد میں صاحب غدیر کے واسطے ہمارے اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچا, اور ہمیں حقیقی معنوں میں غدیر کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں خدمت دین کے لیے منتخب فرما. یا اللہ ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما. تمام دوستان آج بہترین زمان و مکان ہے میرا اللہ. تمام دوستان جتنے بھی امتحان کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں, چاہے یہ دنیا کا امتحان ہو یا آخرت کا امتحان ہو, میرا اللہ صاحب غدیر کے صدقے, یوم غدیر کے صدقے تمام دوستان کو دنیا و آخرت کے امتحان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. اور ہماری آخری دعا وارث غدیر امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم گناہگاروں کو ان کے خاتمین میں شمار فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد.